السلام علیکم ناظرین، ہم مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میں عبدالحمید نامی ایک نئے استاد مقرر ہوئے۔ وہ دوسرے استادوں سے ذرا مختلف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ طلباء نصاب کے ساتھ ساتھ مختلف انداز سے اپنا دماغ استعمال کریں تاکہ کچھ سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے ٹیسٹ میں ناکام ہونے والا جو طالب علم اپنی کوئی غلطی ناسی وجہ بیان کر دے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ استاد بچوں میں دلیل دینے کی صلاحیت بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ پیشکش صرف ایک ہی دن یعنی آج کے لیے تھی کہ بچے کام کرنے کے بجائے عذر تراشنے کو اپنی مستقل عادت نہ بنا لیں۔ استاد نے کہا جو پاس نہ ہوا اور اپنی غلطیوں کی کوئی دلیل بھی پیش نہ کر سکا تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس روز ٹیسٹ بہت مشکل تھا۔ بہت سے بچے فیل ہوئے۔ اب انہیں عذر تراشنا اور استاد کی پیشکش سے فائدہ اٹھانا تھا۔ ایک طالب علم عبدالقادر نے کئی جگہ مولانا محمد علی جوہر کا ذکر کرتے ہوئے غلطی سے محمد علی جناح لکھ دیا تھا۔ اس نے یہ دلیل دی کہ یہ غلطی نام میں مماثلت کی وجہ سے ہوئی۔ طالب علم نے 1946 کے انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے غلطی سے 1945 لکھ دیا۔ ثاقب نے کہا یہ ایک تاریخ ساز الیکشن تھے جس کے نتیجے میں قیام پاکستان عمل میں آیا، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ ایک بچہ ہر جگہ پنڈت کی جگہ گاندھی لکھتا رہا۔ جب اسے پوچھا گیا تو بھولے پن سے اس نے کہا دونوں لیڈر ہندو تھے، ایک کی جگہ دوسرے کا نام لکھ دینا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ استاد نے مسکرا کر اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ تو وہ غلطیاں تھیں جن کی کوئی عمدہ توجہ پیش کی جا سکتی تھی۔ ایک بچے نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے کہا اس کی یادداشت کمزور ہے لہٰذا اسے سزا نہ دی جائے۔ استاد نے اسے بھی معاف کر دیا۔ انسانی ذہن ایسے حالات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مدِ مقابل غیر معمولی طور پر مہربان ہے۔ ایک بچے نے یہ بہانہ کیا کہ اس کے والدین پورا دن اس سے گھر کے کام کراتے رہتے ہیں، اسے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لہٰذا اس کی 6 غلطیاں بھی معاف کر دی جائیں۔ ماسٹر صاحب نے اسے بھی بخش دیا۔ سب دیکھ چکے تھے کہ آج ماسٹر صاحب سب پر مہربان ہیں۔ پھر آخری بچے کی باری آئی جس کا نام عنایت تھا۔ اگر وہ بھی اپنی غلطی کی کوئی دلیل پیش کر دیتا تو یہ کلاس معمول کے انداز میں ختم ہو جاتی۔ ماسٹر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ عنایت اپنا پرچہ انہیں دکھائے۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھیں اور خوف کی شدت سے وہ کانپ رہا تھا۔ پرچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ پوچھا کتنی غلطیاں ہیں؟ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، بچے نے جواب دیا۔ ماسٹر صاحب کو یوں محسوس ہوا جیسے آسمان سے ایک بجلی ان کے دل پر آ گری ہو، اور وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کے الفاظ دہرانے لگے، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب کو ایک اور جھٹکا لگا۔ عنایت نے مکمل طور پر خود کو ماسٹر صاحب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جب عنایت سزا کے خوف سے کانپ رہا تھا، ماسٹر صاحب نے خیالوں ہی خیالوں میں خود کو روزر محشر رب ذوالجلال کی عدالت میں پایا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عنایت کے ہاتھ سے گرنے والا پرچہ دراصل ان کا نامہ اعمال ہے۔ ایک ایک کر کے انہیں اپنی زندگی کی غلطیاں اور گناہ یاد آ رہے تھے۔ انہیں ایسا لگا کہ ان کے نامہ اعمال میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، سب کچھ ہی تو غلط ہے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ خدا کے حضور اپنے دفاع میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی تو نہیں ہے۔ انسان کے پاس جب کچھ نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو رب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ عنایت کی وجہ سے ماسٹر صاحب پر قیامت والی گھڑی طلوع ہو چکی تھی۔ حشر سے پہلے ہی اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے تھے۔ وہ دل میں عنایت کے شکر گزار تھے۔ آج ایک طالب علم کی وجہ سے استاد کو توبہ کی توفیق ہوئی تھی۔ انسان وقتی طور پر بہک جاتا ہے لیکن خلوص سے کی جانے والی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جس طرح ایک طالب علم نے خود کو استاد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اسی طرح استاد نے خود کو رحمت پروردگار کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ توبہ کی گھڑی تھی۔ انسان کے پاس سچی توبہ کی صورت میں ایک چابی موجود ہے جس سے رحم و کرم کے در کھولے جا سکتے ہیں۔ استاد نے بچوں سے کہا سب دروازے بند ہو جائیں تو انسان کے پاس صرف ایک ہی دروازہ معافی کا دروازہ ہوتا ہے۔